بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کل کا سوال ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ قریش کے ایک قافلے میں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے دوران شام میں تجارت کے غرض سے آیا تھا۔ وہ لوگ ہرقل کے پاس آئے۔ وہ اس وقت ایلیا میں تھے۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہیں بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ ہرقل کہنے لگا، تم میں اس شخص کا قریبی کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نسبی لحاظ سے اس کا قریبی ہوں۔ ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو میں اس شخص سے سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو اسے جھٹلا دینا۔ واللہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ کا عیب نقل کریں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ پھر سب سے پہلے سوال اس نے یہ کیا کہ تم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان، وہ ہم میں اچھے نسب والا ہے۔ ہرقل، کیا اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، امیر لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریب کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان، کمزور لوگوں نے۔ ہرقل، وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ ابو سفیان، وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہرقل، کیا ان میں سے کوئی شخص اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، وعدہ خلافی کرتا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ابھی ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اس بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ملی جو میں آپ کے شان میں تنقیص کے لیے کہتا۔ ہرقل، کیا تم نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ابو سفیان، جی ہاں۔ ہرقل، تمہاری اس سے لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان، ہمارے درمیان جنگ برابری رہی، کبھی انہوں نے نقصان پہنچایا کبھی ہم نے۔ ہرقل، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا، اس سے کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں اچھے نسب والا ہے۔ رسول اسی طرح ہوتے ہیں، اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا، کیا یہ بات تم میں سے کسی نے پہلے بھی کہی ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے سوچا اگر اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص ایسا قول کی پیروی کر رہا ہے جو پہلے کہا جا چکا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے سوچا اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا ایسا شخص ہے جو اپنے بزرگوں کی بادشاہت کا متلاشی ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا، یہ بات کہنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا نہیں۔
مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا طاقتور لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزور لوگوں نے، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور یہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا یہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ یہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا کوئی شخص اس دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ دلوں کے میں رچ بس جاتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، رسول وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے سوال کیا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، تمہیں نماز، سچائی، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اگر جو تم نے کہا ہے سچ ہے تو عنقریب وہ میرے قدموں کے نیچے والی جگہ تخت کا مالک ہوگا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ آنے والا ہے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو میں اس کی ملاقات کی کوشش و جستجو کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم دھوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جسے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے والی بصرہ کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کے حوالے کیا۔ ہرقل نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے طرف سے ہرقل شام روم کے طرف اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو تم پر رعایا کا گناہ بھی ہو۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب اس نے یہ بات کہی اور خط سے فارغ ہوا تو اس کے پاس شور ہونے لگا اور آوازیں بلند ہونے لگیں، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر آ گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابن ابی کشبہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، بنو اصغر کا بادشاہ بھی اسے ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ وہ غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناظور والے ایلیا اور ہرقل کا مصائب۔ شام کے عیسائیوں کا پادری بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا پہنچا تو ایک صبح بوجھل طبیعت کے ساتھ اٹھا۔ اس کے درباریوں نے کہا ہمیں آپ کی طبیعت ناساز لگتی ہے۔ ابن ناظور نے کہا ہرقل ایک ماہر علم نجوم تھا، جب لوگوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا آج رات میں نے ستاروں کی چال دیکھی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا ہے، اس امت میں کون ختنہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنہ نہیں کرتا، آپ کو ان کے معاملہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملک کے بڑے شہروں کے حکام کو لکھے کہ جو یہودی وہاں ہیں انہیں قتل کر دیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اطلاع دے رہا تھا۔ جب ہرقل نے اسے پوچھا
تو ہرقل نے کہا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ کیا اس کا ختنہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس کے سپاہیوں نے اسے دیکھا تو آ کر بتایا کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے۔ ہرقل نے اسے عرب کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست جو رومیہ میں تھا کی طرف لکھا، وہ بھی علم نجوم میں ہرقل جیسا تھا، اور ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ ابھی ہرقل حمص نہیں پہنچا تھا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا خط آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہرقل کی رائے کی موافقت کی گئی تھی۔ ہرقل نے حمص میں ایک بڑے ہال میں روم کے سرداروں کو بلایا، دروازے بند کرنے کا حکم دیا، پھر سامنے آ کر کہنے لگا، اے روم کے لوگوں، کیا تم بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے، تو تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ اور جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگ گئے تو دیکھا کہ دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ جب ہرقل ان کی اس درجہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، انہیں میری طرف واپس لاؤ، اور کہنے لگا، ابھی میں نے یہ بات تمہارے امتحان کے لیے کہی تھی تاکہ میں تمہارے دین کی شدت کا اندازہ لگا سکوں۔ وہ میں نے دیکھ لی۔ وہ سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔